ایک بات تو واضح ہے، امریکن ملٹری کوآپریشن جس میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ نکولس مڈورو کو ناجائز حراست میں لیا گیا، اس کا مقصد وینزویلا میں صحیح معنی میں جمہوریت کی بحالی یا انسانی حقوق کا فروغ، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری دنیا کو خود ہی بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، آئل۔ لیکن امریکن سیاستدان بہت ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ مڈورو کی اس حراست کو کسی قسم کا قانونی رنگ دینا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے مڈورو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے خلاف کچھ اس طرح کے الزام لگائے گئے ہیں کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں یہ ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزاریں گے۔ جو چارجز مڈورو کے خلاف لگائے گئے ہیں اس میں الزام ہے کہ نکولس مڈورو کی نگرانی میں وینزویلا امریکہ میں اسمگل ہونے والی منشیات کا ایک بہت بڑا ٹرانزٹ روٹ بن گیا۔ یہی نہیں، مڈورو پر یہ بھی الزام ہے کہ ان کا تعلق لیٹن امریکہ کے کچھ سب سے بدنام منشیات کے گینگ سے تھا۔ ذرا دیکھتے ہیں یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہیں۔ جنوری 3 کی رات کو امریکن سپاہیوں نے کراکس کے اس ملٹری کمپلیکس پر ایک پیچیدہ ریڈ کی۔ ان کو جدید ہتھیار اور جیٹس کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ ایک شفاف ملٹری آپریشن تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ سب ہلاکتیں وینزویلن سائٹ پر ہوئی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے امریکہ نے وینزویلا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ اس سارے معاملے کا آغاز ستمبر 2025 میں ہوا جب امریکن ملٹری نے ایک کشتی کو کیریبین سی میں نشانہ بنایا، یہ کہہ کر کہ اس میں وینزویلا سے امریکہ منشیات کو اسمگل کیا جا رہا تھا۔ ستمبر اور دسمبر کے درمیان امریکن ملٹری نے 35 بار اس طرح کی بوٹس کو بغیر کوئی وارننگ دیے نشانہ بنایا۔ ان میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ امریکہ میں واقعی منشیات کی ایڈکشن کا کرائسس ہے۔ امریکن حکومت کے مطابق 2023 میں ڈرگ اوور ڈوز سے 1,07,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ان سب کی جان فینٹنل اور کوکین نے لی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں یہ ڈرگز کہاں بنتی ہیں اور ان کو کن راستوں سے امریکہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں فینٹنل کی۔ پچھلے ایک سال سے امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی ایک وجہ فینٹنل بھی ہے۔ فینٹنل بنیادی طور پر ایک طاقتور دوا ہے جو ڈاکٹرز شدید درد کو کم کرنے کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کو نشے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جن پریکرسر کیمیکل سے فینٹنل تیار ہوتی ہے وہ سب کے سب تقریباً چائنا میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو میکسیکو لایا جاتا ہے جہاں ان کو فینٹنل میں تبدیل کر کے بارڈر پار امریکہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ تقریباً ساری فینٹنل جو امریکہ کے اندر منشیات کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ اسی میکسیکو کے بارڈر سے آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوکین کی جس کے استعمال میں دنیا میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 2013 میں کوکین کے عادی افراد کی تعداد دنیا میں 17 ملین تھی۔ یہ 2023 میں بڑھ کر 25 ملین ہو گئی۔ صرف امریکہ کی اگر بات کریں تو 2024 میں کوکین کے استعمال سے 22,170 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ 1 ملین سے زیادہ امریکن کوکین کا نشہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے منشیات کے خلاف اتنا سخت اقدام اٹھایا۔ لیکن دنیا کی ساری کوکین انڈین کنٹریز میں پیدا ہوتی ہے، یعنی کولمبیا، پیرو اور بولیویا۔ کوکین کی کھیپ کو سمندر کے ذریعے امریکہ اسمگل کیا جاتا ہے۔ امریکن ملٹری نے جن بوٹس کو پچھلے چند مہینوں میں نشانہ بنایا ان سب کو تقریباً پیسیفک اوشن کی سائٹ پر ٹارگٹ کیا گیا۔ ذرا اس میپ کو دیکھیں۔ وینزویلا کا ساحل اور اس کے سارے پورٹس اٹلانٹک اوشن پر لگتے ہیں، یعنی وہ کشتیاں جن کو کیریبین سی میں ٹارگٹ کیا گیا، صرف ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ وینزویلا کے کسی بندرگاہ سے چلی ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ اور کئی دیگر ادارے جو سرحد پار اسمگلنگ پر نظر رکھتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ وینزویلا منشیات کی اسمگلنگ میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرتا۔ یو این آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کی 2025 کی رپورٹ میں یہ میپ شائع ہوا۔ اس میں لیٹن امریکہ سے آنے والی منشیات کے روٹس دکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وینزویلا کوئی خاص ٹرانزٹ روٹ نہیں۔ امریکن ادارہ CDC خود بولتا ہے کہ زیادہ تر کوکین فینٹنل کی طرح میکسیکو بارڈر سے اسمگل کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کارٹیلز کی جن کے ساتھ مڈورو کو جوڑا جا رہا ہے، جیسے کہ ٹرین دی اروگوا یا TTA اور کارٹیلز آف دا سنز۔ مڈورو کے خلاف امریکہ میں جو چارجز فائل کیے گئے ہیں اس میں TDA کا ذکر بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ TDA ایک بین الاقوامی سطح پر سرگرم گینگ ہے جو وینزویلا کے ٹوکرون پریزن سے شروع ہوا اور پھر اس کی برانچز لیٹن امریکہ کے کئی ملکوں میں پھیل گئیں۔ امریکن حکومت TDA کو ایک خطرناک کارٹیل کہتی ہے جو انسانی اسمگلنگ، پروسٹیٹیوشن
और मंशियात जैसे धंधे अमेरिका के अंदर भी करती है। और ये भी इल्जाम है कि निकोलस मडूरो की हुकूमत का टीडीए के साथ ताल्लुक था। लेकिन जरा इसको देखें, ये यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक मुश्तरका रिपोर्ट है जिसको अप्रैल 2025 में तैयार किया गया। ये मीडिया को लीक हुई थी। इसमें टीडीए को एक मामूली सा गैंग करार दिया गया है जिसका निकोलस मडूरो की हुकूमत के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। एक तरफ निकोलस मडूरो पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें टीडीए पर स्मगलिंग का इल्जाम है, दूसरी तरफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इस 2300 अल्फाज की रिपोर्ट में मंशियात का लफ्ज ही सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में तो ये भी साफ साफ लिखा है कि ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि टीडीए बड़े पैमाने पे इंसानी स्मगलिंग करती है। आपको ये सुनकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जब ये रिपोर्ट मंजरे आम पर आई तो अमेरिकन हुकूमत ने नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सरबरा माइकल कॉलिंस पर प्रेशर डाला कि वो इस रिपोर्ट में रद्दोबदल करें। टीडीए पर इतना ज्यादा इंहिसार क्यों किया जा रहा है, इसकी एक वजह ये हो सकती है। होजे एनरिके मार्टिनेज फ्लोरेस, ये 24 या 25 साल टीडीए का मेंबर अमेरिकन कस्टडी में है और इस पर एक दहशतगर्द तंजीम की मदद करने का इल्जाम है। ये बहुत ही संगीन इल्जाम है। ये ऐसा ही है जैसे अलकायदा या दैश की मदद करना। होजे एनरिके को मार्च 2025 में गिरफ्तार किया गया। उससे बस एक महीने पहले ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने टीडीए को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। अगर माजी से सबक लिया जाए तो ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जहां पहले से गिरफ्तार या सजा याफ्ता लोगों को कोर्ट में दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये मुमकिन है कि कल को यही होजे एनरिके मडूरो के खिलाफ कोई सनसनी सबूत या बयान पेश कर दे जिसको बुनियाद बनाकर निकोलस मडूरो को सजा दी जा सकती है। पनामा के मैनुअल नोरेगा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब बात करते हैं कार्टेल्स ऑफ द सन्स की। ये तो कोई मुनज़्ज़म कार्टेल ही नहीं, ये एक स्लैंग लफ्ज है जो वेनेजुएला के करप्ट मिलिट्री ऑफिसर्स और सियासतदानों के लिए वक्फे से इस्तेमाल किया जाता रहा है। पिछले कुछ सालों में काफी सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक्स ने इस ग्रोह का करीब से जायजा लिया है। उन सब का ये कहना है कि अमेरिकन हुकूमत ने कार्टेल्स ऑफ द सन्स को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि निकोलस मडूरो के खिलाफ 2020 में फाइल होने वाले चार्जेस में इस ऑर्गेनाइजेशन का बार बार जिक्र किया गया था। लेकिन अभी 2026 में निकोलस मडूरो की गिरफ्तारी के बाद जो चार्जेस फाइल किए गए हैं उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तकरीबन हटा दिया गया है। ये सब बातें करना बहुत जरूरी है। हमने देखा है माजी में अमेरिकन मीडिया किस तरह अपनी हुकूमत के प्रोपेगेंडा को बार बार दोहराकर हकीकत में तब्दील कर देता है, चाहे वो सद्दाम हुसैन के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो या लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी का अपने ही लोगों का मैसेकर करना। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप निकोलस मडूरो की ट्रायल को जरूर फॉलो करें। ये वीडियो देखने का शुक्रिया।